نماز کے فرائض پر کلام ہو رہا تھا۔ نماز کا پہلا فرض تکبیر تحریمہ، نماز کا دوسرا فرض قیام، نماز کا تیسرا فرض قرات۔ قرات کے مسائل کچھ بیان کیے گئے تھے۔ یاد رکھیے گا، جب آپ امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہوں تو پھر آپ نے سوائے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ابتدا میں پڑھتے ہیں اور ثنا، اس کے علاوہ آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پڑھنا، نہ سورت پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ الحمد شریف، نہ اس کے ساتھ کوئی سورت جو ملائی جاتی ہے، بعض دفعہ آسان ملائی جاتی ہے جو آپ کو بھی آتی ہے، تو وہ بھی نہیں پڑھنی۔ تو اس کے علاوہ تکبیر و تحلیل یہ سب کچھ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر رکوع کی تسبیحات، سجدے کی تسبیحات، التحیات مکمل، سمیع اللہ لمن حمدہ بھی آپ نے نہیں کہنا، مقتدی نے نہیں کہنا، یہ صرف امام کہے گا۔ آپ نے کیا کہنا ہے؟ ربنا لک الحمد، آپ نے صرف یہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ مقتدیوں میں سے کوئی بھی قرات نہیں کرے گا، یہ قرات کا ایک مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہاں آپ جب انفرادی طور پر نماز ادا کر رہے ہو اس وقت تو سب کچھ پڑھنا ہوتا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ بھی کہیں گے اور قرات بھی ساری کی ساری کریں گے، یعنی سورہ فاتحہ الحمد شریف اور اس کے بعد کوئی بھی سورت یا 3 آیات بینات یا کچھ بھی آپ ملاتے ہیں وہ آپ نے سب کچھ پڑھنا ہے۔ لیکن پڑھنا کتنی آواز میں ہے؟ یاد رکھیے اتنی آواز ہو کہ آپ کے کانوں تک پہنچے، آپ کو پتہ چلا۔ بعض احباب کو، اکثر احباب کو یہ دیکھا گیا ہے وہ جب نماز شروع کرتے ہیں نا، اب ہونٹ ہے بند، ٹھیک ہے، اور دوسرے یہ بھی ہوتا ہے تھوڑے تھوڑے ہلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان دونوں صورتوں میں اس کی نماز ہوتی نہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ قرات کا مطلب یہ ہے کہ اگر بالکل سکتہ ہو نا، یعنی سناٹا ہو، اور اس سناٹے میں اگر آپ نماز پڑھو تو کم از کم آپ کے کان اسے سن سکے۔ جب بالکل خاموشی ہو نا، خاموشی، تو اس وقت آپ سورہ فاتحہ پڑھیں تو کم از کم آپ خود سن سکیں، اس کو کہتے ہیں قرات۔ اسی طرح رکوع کی تسبیحات، اسی طرح سجدے کی تسبیحات، جب بالکل خاموشی میں اگر آپ قرات کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں۔ ہاں، اگر جیسے مجمع میں آپ پڑھتے ہیں اس وقت بھی اگر آپ پڑھیں تو دھیمے لفظ میں پڑھیں گے، اتنا اونچا بھی نہ پڑھنا شروع کر دیں کہ تیسرے چوتھے بندے تک آواز آنا شروع ہو جائے، صرف اتنی آواز ہو کہ آپ کے کانوں تک آواز سنائی دے، آپ کو پتہ چلے، اس کو کہتے ہیں قرات۔ مسئلہ سمجھ گئے ہیں؟ یہ سارے پڑھا کریں اسی طرح۔ اور دوسری بات یہ ہے التحیات بھی اسی طرح پڑھنی، التحیات جی بالکل دھیمے لفظوں میں اور دھیمی آواز میں، کہ صرف آپ کو پتہ چلے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں۔ صرف منہ بند کر لینے سے قرات نہیں ہوتی، تو یاد رکھیے آپ بس منہ بند کر کے کھڑے رہے اور ذہن میں پڑھتے رہے تو اب اسی وقار آپ کی تو نماز ایک بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ یاد رکھیے گا، اس پر پریکٹس ضروری ہے۔ آپ گھر میں ویسے ہی کھڑے ہو کر تھوڑی تھوڑی آوازوں میں پڑھا کریں، لیکن آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ برکت بھی تو ہوگی نا گھر میں، تو اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول بھی فرمائے گا۔ تو قرات کا معنی ہوتا ہے تھوڑی تھوڑی آواز، اتنی آواز ہو کہ آپ کو پتہ چل سکے، دوسرے کو پتہ لگے نہ لگے، لیکن آپ کو پتہ لگنا چاہیے آپ پڑھ کیا رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں قرات۔ قرات کے بعد آتا ہے رکوع۔ رکوع کا ادنا درجہ یہ ہے آپ ہاتھ ایسے پھیلائیں گھٹنوں تک پہنچ جائے، یہ ادنا درجہ ہے، اور پورا درجہ اس کا یہ ہے کہ آپ کی کمر اور سرین بالکل برابر ہو جائے، اس کو کہتے ہیں رکوع۔ نماز میں رکوع بھی فرض ہے۔ اب امام ہے رکوع میں اور آپ آئے، آپ نے تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہی، دوسری تکبیر میں رکوع میں امام کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی کمر امام کی کمر کے برابر ہو گئی ہے تو سمجھ لیجئے آپ نے وہ رکعت پا لی۔ لیکن اگر آپ ابھی جا ہی رہے تھے، امام نے کہہ دیا سمیع اللہ، کیونکہ بعض دفعہ امام سمیع اللہ
وہ کمر اٹھا کر بھی کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیے اگر آپ ابھی مل ہی رہے تو اس نے کہہ دیا سمیع اللہ لمن حمدہ، تو آپ نے وہ رکعت نہ پائی، آپ کو وہ رکعت دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ یہاں زیادہ احتیاط اس چیز کی کرنی چاہیے کہ بندہ سکون سے آئے، آرام سکون سے شامل ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اگر مل جائے تو فاتحہ، نہ ملے تو اس ایک رکعت کو یا دو رکعتیں یا جتنی بھی چھوٹ رہی ہے ان کو مکمل کر لیا جائے۔ اس کو کہتے ہیں رکوع۔ رکوع کا طریقہ انشاءاللہ پریکٹیکل میں سمجھایا جائے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں سجود، دونوں سجدے فرض ہیں، پہلا بھی فرض ہے اور دوسرا بھی فرض۔ سجدہ کہتے کسے ہے؟ سجدہ ہے 7 ہڈیوں کو لگانے کا نام سجدہ ہے، جن میں سے پہلی ہڈی ہے یہ ناک اور پیشانی، یہ ایک ہے، اس دونوں کو لگانا یہ ایک راکعت ہے، یہ ایک ہڈی ہے۔ اگر کسی نے صرف ناک لگایا، پیشانی اٹھا دی، یا پیشانی لگا رہے ناک اٹھائے رکھتا ہے، تو دونوں صورتوں میں اس کا سجدہ ہی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اتنا سجدہ اتنا دبائے سجدے میں کہ ناک کی ہڈی اور یہ پیشانی دونوں مل جائے۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ، کتنے ہڈیاں ہوگی؟ 3، دونوں گھٹنے 5، دونوں پاؤں 7۔ اگر کوئی بندہ 7 کو لگائے تو سجدہ ہے، اگر 7 میں سے ایک کو بھی اٹھائے تو وہ سجدہ قابل نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا۔ ان 7 کو لگائے، اچھی طرح لگائے، تو اب اسی بکار 7 ہڈیوں کا لگانا کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ سجدے کے بعد آتا ہے آخری قاعدہ، جو ابھی التحیات میں آخری قاعدہ ہم بیٹھے ہیں۔ ایک تو درمیانی قاعدہ آیا جو پہلا قاعدہ تھا، جس میں ہم نے عبدہ ورسولہ تک پڑھا، اور ایک ہوا آخری قاعدہ۔ آخری قاعدہ یہ بھی نماز میں فرض ہے۔ اسی طرح خروج بالسرعی، نماز سے باہر آ گیا، نماز سے جیسے السلام علیکم، جیسے السلام علیکم، یہ نماز سے باہر ہو جا رہے ہیں ایک عمل کے ذریعے، وہ عمل کیا ہے؟ السلام۔ نماز سے باہر آنا یہ بھی فرض ہے۔ تو ان فرائض کو سامنے رکھتے ہوئے تو اب اسی وقت جو ان 7 فرائض کو ان کی صحیح ادائیگی کے ساتھ ادا کر کے نماز ادا کرے، اللہ رب العزت کی جناب میں پھر امید ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول فرما لے گا۔ تو یہ 7 فرائض ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 1 نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجود، نمبر 6 آخری قاعدہ، اور نمبر 7 خروج بالسرعی، یا نماز سے کسی عمل کے ذریعے باہر آنا۔ یہ 7 فرائض ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کس پناہ میں دعا گو ہے، اللہ رب العزت ان 7 فرائض کو سنتوں اور مستحبوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔